السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلاگ عدنان عادل جرنلسٹ۔ اگر آپ کو آج میرا تجزیہ اور تبصرہ پسند آئے تو میرا ویلاگ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آج کا موضوع ہے قومی سیاست۔ سال کا آخری دن ہے 2020، جو بہت ہی مشکل سال تھا، خاص طور سے کرونا وبا کی وجہ سے آج 31 دسمبر کو اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ لیکن اس سال کے آخر میں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں اپوزیشن کو بہت دھچکا لگا ہے۔ اپوزیشن تو دعوے کر رہی تھی کہ نومبر دسمبر میں عمران خان جو ہیں وزیر اعظم نہیں رہیں گے، ان کا بوریا بستر گول کر دیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ دعوے بالکل غلط ثابت ہوئے، بلکہ اپوزیشن کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ جو پی ڈی ایم بہت زور و شور سے شروع ہوئی تھی وہ اب لگتا ہے کہ لڑکھڑا رہی ہے، اندرونی طور پر انتشار اور تفریق کا شکار ہے۔ ہوا یہ کہ جو لاہور کا جلسہ ہوا اس سے ثابت ہو گیا کہ عوام سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ لاہور جو کہ نواز شریف کا مرکز سمجھا جاتا تھا، یہ سمجھ رہے تھے کہ لاکھوں لوگ امڑ آئیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ تو اندر خانہ سب کو پتہ چل گیا، نون لیگ کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی، کہ اس وقت ماحول سازگار نہیں ہے، عوام جو ہیں تبدیلی کے موڈ میں نہیں ہیں۔ بظاہر وہ جو بھی کہتے رہے، اور اپوزیشن کا کام ہی ہوتا ہے حکومت پہ تنقید کرنا اور نفسیاتی طور پہ اپنے ورکرز کا مورال بلند رکھنے کے لیے دعوے کرتے رہنا، تو اس میں بہت مبالغہ آمیزی کی جاتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں اس سارے پروسیس میں مضبوط ہو کر سامنے آئے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے اچانک اپنا ٹریک بدل لیا۔ پہلے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ضمنی الیکشن لڑیں گے، یہ جو 8 سیٹوں پہ ہو رہے ہیں، 2 قومی اور 6 صوبائی۔ باقی جماعتیں جو تھیں وہ اس کے حق میں نہیں تھیں، خاص طور سے مولانا فضل الرحمان تو کہتے ہیں کہ فوراً ہی ساری اسمبلیوں سے استعفے دے دو، ضمنی الیکشن تو دور کی بات ہے۔ نون لیگ میں تقسیم تھی، کچھ لوگ چاہتے تھے کہ لڑیں کیونکہ میدان خالی رہا تو ان کا معاملہ خراب ہو جائے گا، لیکن پیپلز پارٹی نے واضح کر دیا کہ وہ ہر صورت ضمنی الیکشن لڑے گی، اور پھر انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ سینٹ کا الیکشن بھی لڑیں گے۔ تو یہ جو سارا ایک پلان تھا کہ کسی طرح سینٹ کے الیکشن مارچ میں نہ ہونے دیے جائیں یا فروری کے آخر میں، تاکہ عمران خان کو سینٹ میں اکثریت نہ مل سکے، تو وہ پلان تو فیل کر دیا پیپلز پارٹی نے۔ پیپلز پارٹی نے ایسا کیوں کیا؟ پھر یہ ہوا کہ پہلے انہوں نے ایک جلسہ کیا گڑھی خدا بخش میں بے نظیر بھٹو کی برسی پہ، وہاں پہ مریم کو تقریر کے لیے بلایا اور دوسرے لیڈرز کو بلایا، لیکن فضل الرحمان کو بلاول نے فون نہیں کیا، وہ نہیں آئے۔ ان کے تعلقات میں خرابی پیدا ہو گئی کیونکہ فضل الرحمان نے کچھ ایسی باتیں کی جو بلاول کو پسند نہیں آئیں۔ ان کی فرمائشیں تھیں کہ فلاں کو ڈپٹی کمشنر لگا دو، فلاں کو یہ لگا دو، فلاں کو وہ لگا دو، ورنہ ہم دھرنا دیں گے۔ بلاول نے اس بات کو سخت ناپسند کیا، تو ایک تو معاملہ وہاں سے خراب ہوا۔ پھر پیپلز پارٹی نے یہ کیا کہ اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کا اجلاس برسی سے پہلے رکھتے تھے، وہ عموماً پہلے، اس دفعہ برسی کے بعد رکھا، اور اس میں کہا کہ جی ہم تو لانگ مارچ بھی نہیں کریں گے جب تک نواز شریف ملک واپس نہیں آتے۔ تو پہلے تو وہ سینٹ الیکشن میں حصہ لینے کے معاملے پہ انہوں نے اختلاف کیا، ضمنی الیکشن پہ اختلاف کیا، اب وہ اس سے بھی بھاگ گئے، لانگ مارچ سے بھی بھاگ گئے۔ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی، تو وہ والی صورتحال ہو گئی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس نے ایسی شرط رکھ دی جو نون لیگ پوری نہیں کر سکتی۔ نواز شریف واپس نہیں آنا چاہتے، وہ جیل کی زندگی نہیں گزار سکتے، وہ مفرور ہیں، آتے ہی انہیں جیل میں جانا پڑے گا۔ تو ایسا کیوں کیا پیپلز پارٹی نے؟ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں ان کو امید ہے کہ کرپشن کیسز میں وہ قانونی طور پر ہی اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ ان کا بڑا مسئلہ کرپشن کیسز نہیں ہے، بلکہ ان کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بلاول کو قومی سطح کے لیڈر کے طور پر اسٹیبلش کیا جائے، اور وہ ریاستی داروں سے وہ محاذرائی نہیں چاہتے جو نواز شریف چاہتے ہیں یا فضل الرحمان چاہتا ہے۔ تو ایک تو معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک لڑائی جو ہے ایک سسٹم کے اندر رہ کر لڑنا چاہتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ایسا کچھ ہو کہ غیر آئینی طور پر ہنگامے کر کے حکومت کو نکال دیا جائے یا گرا دیا جائے اور پھر یہ پورا سسٹم ہی لپٹ جائے۔ تو ان کے ہاتھ کیا آئے گا؟ ابھی تو ان کے ہاتھ میں سندھ کی حکومت ہے، ایک ان کے پاس خزانہ ہے پورا، تو وہ اس کو کیوں چھوڑیں؟
اور وہ بھی صرف نون لیگ کی خاطر. نئے الیکشن بھی ہوں تو پیپلز پارٹی کو پنجاب سے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے اور وہ سندھ کی حکومت سے بھی جائے گی. تو اس لیے انہوں نے یہ محاذ آرائی کی وہ اس لیول پہ نہیں گئے جس پہ نون لیگ اور فضل الرحمان انہیں لے جانا چاہتے تھے. پھر پیپلز پارٹی کو یہ پتہ چل گیا کہ نون لیگ جو ہے در پردہ ریاستی اداروں سے مذاکرات کر رہی ہے. ریاستی اداروں کے نمائندہ محمد علی درانی شہباز شریف سے ملے جیل میں جا کر, اور ادھر شاہد خاقان عباسی کے کیسز کو ہولڈ کر دیا گیا ہے اور وہ لندن چلے گئے, حالانکہ وہاں سخت کورونا پھیلا ہوا ہے. تو کوئی بات چیت چل رہی ہے نواز شریف اور ریاستی اداروں کے درمیان, اور کسی وقت اچانک کوئی نواز شریف بڑا اعلان کر سکتے ہیں. جیسے ARD بنی تھی مشرف دور میں, تو نواز شریف نے ARD بناتے ہی ایک ہفتے کے اندر اندر مشرف سے ڈیل کی اور جدہ چلے گئے. تو اس دفعہ پیپلز پارٹی نے ان کے پاؤں کے نیچے سے پھٹا کھینچ لیا اور ان کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ پیپلز پارٹی کی سے اتحاد کر کے اس کا فائدہ اٹھائیں اور کوئی ڈیل کر لیں. تو پیپلز پارٹی نے ایسی صورتحال پیدا ہی نہیں ہونے دی کہ نواز شریف بارگیننگ پوزیشن میں رہیں. اب ہوگا کیا؟ اب پیپلز پارٹی نے عدم اعتماد کی ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے, اور وہ شوشہ ہی ہے کیونکہ بہت مشکل ہے سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف عدم اعتماد کو کامیاب کرانا, کیونکہ اب انہوں نے اس کو بظاہر MQM سے میٹنگ کی ہے پیپلز پارٹی نے, حالانکہ وہ ایک دوسرے کے بہت خلاف رہے ہیں. اور اگر MQM کے 6 ووٹ نکل جائیں, عمران خان وزیر اعظم تو رہیں گے لیکن دباؤ میں آ جائیں گے. MQM کے ساتھ ان کے رابطے کی ایک اور وجہ بھی ہے, وہ ہے سینٹ کے الیکشنز. اگر سینٹ کے الیکشنز کے لیے سندھ اسمبلی میں MQM اور پیپلز پارٹی میں اتحاد ہو جائے تو وہ 2-3 سیٹیں زیادہ جیت سکتے ہیں, کیونکہ وہ سسٹم ایسا ہے کہ آپ کو 14 ترجیحات ہر ممبر کو بتانی ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے MQM سے رابطے جو ہیں وہ سینٹ الیکشن کے لیے کیے جا رہے ہیں. عدم اعتماد کرنا وزیر اعظم کے اوپر خاصا مشکل کام ہے, اور اس کے لیے نون لیگ, کاف لیگ, MQM, اختر مینگل, JUI اور GDA اور پیپلز پارٹی 7-8 جماعتوں کا اکٹھا ہونا بہت ہی مشکل کام ہے. اور اگر ایسی حکومت, اگر یہ عدم اعتماد ہو بھی جائے تو پھر نئی حکومت بنانا تو تقریباً ناممکن ہوگا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ سینٹ الیکشن ہوں گے. سینٹ الیکشن ہوں گے تو سینٹ میں تحریک انصاف کی اکثریت ہو جائے گی, پنجاب سے اس کو اچھی خاصی سیٹیں مل جائیں گی. اپوزیشن کے کئی ممبران ریٹائر ہو رہے ہیں, اپوزیشن کو بھی کچھ سیٹیں ملیں گی, لیکن تحریک انصاف کی اوورال اکثریت ہو جائے گی. تو جو ایک ہاتھ بندھے ہوئے تھے عمران خان کے, وہ قانون سازی نہیں کر سکتے تھے سینٹ میں اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے, وہ ہاتھ کھل جائیں گے, وہ قانون سازی کر سکیں گے. جو ریفارمز, اصلاحات وہ لانا چاہتے ہیں انہیں لانے میں آسانی ہوگی. تو ایک تو اب اگلے سال جو ہے وہ ایک طرح سے بہتر سال ثابت ہو سکتا ہے عمران خان کے لیے, کہ جو کام وہ کرنا چاہتے ہیں اور نہیں کر پاتے وہ کر سکیں گے. دوسرے یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ PDM ٹوٹ جائے گی, PDM برقرار رہے گی, کیونکہ اس سے پیپلز پارٹی کی بارگیننگ پوزیشن بھی بہتر ہوتی ہے اور نون لیگ کی بھی. لیکن یہ ایک برائے نام اتحاد رہے گا, یہ کوئی بہت مؤثر اتحاد کے طور پر قائم نہیں رہے گا. تو دیکھیے 2021 جو ہے, اللہ کرے پاکستان کے لیے ایک اچھا سال ہو, سیاسی استحکام ہو, معاشی خوشحالی ہو.